نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا دو لوگ بدبخت تھے، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، دوسرا وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ میں نے کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے یہ بیٹے تھے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، اجنبی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا۔ جب آ کے وہ اٹھ کر جانے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو نیا آدمی آ رہا ہے اس سے مجھے اپنے ہی خون کی بو آ رہی ہے۔ ایک سے دو مرتبہ بلکہ متعدد مرتبہ جب بھی وہ مجلس میں آتا، لیکن مجلس میں جب آتا وہ بہت پارسا ہوتا، بہت متقی پرہیزگار، ہاتھ میں تسبیح اور زبان ہمیشہ ہلتے رہتی تھی، زبان ہمیشہ ہلتے، ایسا لگتا تھا کہ یہ رطب اللسان رہتا ہے، ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے اٹھ کر جاتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ کوئی اجنبی آدمی میری مجلس میں آ رہا ہے لیکن مجھے اس میں اپنے ہی خون کی بو آتی ہے۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ ایک وقت میں مشورہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا تھا جس کو خارجی کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنی جانب سے فتویٰ جاری کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر قرار دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر قرار دیا، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ اعتماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھا۔ ہاں، جنگ خیبر کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کل میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ تو صحابہ اکرام کو امید لگی ہوئی تھی شاید ہم کو ملے۔ دوسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا علی کے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے اس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو بلایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو ان کے آنکھوں کو لگایا تو آنکھ میں جو درد تھا وہ درد زائل ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں خیبر کا جنگ کا جو جھنڈا تھا وہ عطا کیا تھا۔ کئی اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل تھا، یہاں تک کہ جب ہجرت کا موقع آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے بستر پہ لٹا دیا اور کہا کہ علی میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کی امانت رکھی ہوئی ہیں، ان امانتوں کو تم ادا کر کے میرے پیچھے ہی آ جانا۔ باہر قتل کرنے کے لیے لوگوں کا پورا جمکھٹا کھڑا ہوا تھا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ فجر کے موقع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے تو ان لوگوں کو پریشانی ہوئی، اندر جا کے بستر میں دیکھا تو وہ بستر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کو کافر کہنے والا ایک فرقہ وجود میں آ چکا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں سے چند مخصوص صحابہ کو چنا تھا، کس کے لیے؟ قرآن پاک کے لکھنے کے لیے۔ قرآن پاک جو ہی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، لکھانے کا مسئلہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا کہ جب میرے اوپر وحی نازل ہوگی میں تم کو بتا دوں گا، تم اس کو لکھ لیا کرو۔ چنانچہ یہ کاتبین وحی کے لکھنے والے صحابہ میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا ایک قوم نے، کچھ مخصوص لوگوں نے، اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ حکومت کر رہے تھے، بہت اچھے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ایک وقت طے کیا جائے، ایک وقت، ٹھیک اسی وقت میں اسی نماز کے موقع پہ تینوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اس میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تینوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا گیا۔ اب اسی منصوبے کے تحت عبد الرحمن ابن ملجم کو کوفہ بھیجا گیا۔ اب ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بھی تھے، قوم سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ کیا کروں،
مدینہ مجھ سے چھڑوا دیا گیا، کوفہ لانے پہ مجبور کر دیا گیا، اب کوفہ میں بھی ستاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کیا کرنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے کہ کیا کرنا ہے، لیکن کرتے وہی جو ان کے من میں آتا۔ کوفے والوں کا ایک مزاج تھا جس کی بنیاد پہ کہا گیا الکوفی لا یوفی، کوفہ والا کبھی وفا نہیں کرتا ہے، یہ معاملہ بن گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کے موقع پہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 بچوں کو بلایا، حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو جس نے مجھے مارا ہے اگر میں بچ گیا، میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں قصاص لے لوں گا، معاف کروں گا، وہ میرا معاملہ ہے۔ اگر میں اس میں جان پر نہ ہو سکا، اگر اسی میں شہید ہو گیا تو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، سامنے والے کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعش مبارک کا مسئلہ تھا کہ کیا کیا جائے، کیا کوفہ میں دفنایا جائے یا مدینہ منورہ لے کر جائیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ایسے تھے کہ ان کو اللہ کہتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنے والوں کا طبقہ جو ان کو کافر کہنے لگا تھا۔ یہ 2 مسئلے کھڑے ہو گئے تھے، آپس میں مشورہ کرنے کے بعد طے ہو گیا نہیں اب ان کو کوفہ میں نہ دفنایا جائے بلکہ ان کو سیدھے لے کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو ایک اونٹنی پہ رکھ دیا گیا، سب لوگ قافلہ لے کر چلنے لگے۔ فجر کا وقت ہو گیا تو تمام لوگ ایک جگہ پہرا ڈال کر فجر کی نماز میں مشغول ہو گئے۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد فجر کی نماز میں پورے اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے لگے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا تو وہ اونٹ غائب تھا۔ ہر چند تلاش کیا گیا، کہاں تلاش کیا گیا، کہیں سے بھی اس اونٹ کا سراغ ہی نہیں ملا۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ اونٹ کہاں گیا ہے۔ اللہ نے اپنی منشا کے مطابق اس کو جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس میں بہت بڑی مصلحت بھی تھی۔ کیا مصلحت تھی؟ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معبود کہہ کے ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، اگر ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مل جاتا، جسم مبارک مل جاتا، نہ جانے وہ لوگ کیا کیا کرتے۔ مصلحت کی خاطر اللہ میاں نے اس کو غائب کر دیا۔ آج پوری دنیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا سراغ نہیں ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں افغانستان میں مزار شریف ایک بستی کا نام ہے، وہاں ہے دعویٰ متعدد جگہ کرتے ہیں، بغداد کرتے ہیں، کوفہ کرتے ہیں، نہ جانے کہاں کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی عبداللہ ابن سبا جو یہودیوں کا ایک ترجمان تھا، جس کی جانب سے شیعہ کا ایک فرقہ وجود میں آیا تھا، اسی کا دخل تھا۔ میں ایک بات وضاحت کر دوں، ہمارا مضمون چل رہا تھا اس دوران خامنہ ای، آیت اللہ خامنہ ای کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ ایران کی جو لڑائی ہے وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑائی ہے، ہم اس کے ساتھ فی الوقت کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ یہودیوں کے اوپر الغار کر رہا ہے، اور یہودی آج پوری دنیا میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ یہودیوں کے اشارے پہ آج دنیا ناچ رہی ہے، جو بھی اس کو مارے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، خواہ رشیا والا ہو، خواہ چینا والا ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اس کے مخالف ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس اعتبار سے ہم ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، ورنہ مسلک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ وقتی طور پہ، حکمت عملی کے طور پہ ہندوستان میں بھی جہاں چاند دیکھنے کا مسئلہ آتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں عقائد کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا ہمارا تال میل نہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کے 40 پارے ہیں، ہم کہتے ہیں سب سے مقدس ہستیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کرام کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے جو 12 امام ہیں ان 12 امام کا رتبہ نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ آیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ خلافت اتنے سال چلے گی، تو 6 مہینے باقی تھے، وہ 6 مہینے کے لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سوچ رہے تھے اب اس خلافت کو کسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے میں دستبردار ہو جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی بھی دی تھی کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا 2 قوموں کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنانچہ انہوں نے صلح کرا دی۔ ادھر صلح کرانا تھا
کچھ لوگوں کو وہ صلح پسند نہیں آئی تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی فتویٰ دے دیا کہ وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ دیکھیے یہ فرقہ اسی وقت سے ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی سچا پکا مسلمان ہو سکتا تھا کہ ان کو بھی کافر کہہ دیا گیا۔ بالآخر انہی لوگوں کی سازش کے تحت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، اسی میں وہ شہید ہو گئے، اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ پھر چلتے چلتے یہ فرقہ مستقل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتا تھا کہ آپ کوفہ آئیے، ہم بہت پریشان ہیں، آپ کے دادا کا، آپ کے نانا کا دین ضائع ہو رہا ہے۔ مستقل جب خطوط آئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ جب یہ کوفہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمایت کی کہ آپ جائیے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسین مت جائیے، وہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا تھا، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پکا ارادہ کر لیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، بھائی صاحب اگر آپ کو جانا ہی ہے تو کم سے کم گھر والوں کو چھوڑ کے جائیے، آپ جائیے، اپنے ساتھ اپنے کنبے کو مت لے کے جائیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا تھا کہ مجھے جانا ہی ہے، وہ گئے۔ لیکن جانے کے بعد دیکھا کہ کایا بالکل پلٹ چکی ہے۔ جتنے لوگوں نے خطوط لکھے تھے، تقریباً 150 خطوط، خط کا جو سلسلہ تھا 150 خط لکھے تھے، لیکن جانے کے بعد دیکھا ماحول بالکل بھی عبید اللہ بن زیاد جیسا ظالم وہاں مسلط ہے، جتنے لوگوں نے ان کو خطوط لکھے تھے سب لوگ مکر چکے ہیں۔ تو اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں خود جاؤں گا یزید کے پاس جاؤں گا، میرا اور یزید کا معاملہ ہوگا، حل کر لوں گا۔ اس کو بھی سنا نہیں گیا۔ پھر کہا دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں گا، اس کو بھی سنا نہیں گیا۔ پھر تیسری ایک التجا کی درخواست کی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے نکل کے اسلام کی کسی سرحد پر جاؤں گا، وہاں لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا۔ ان تینوں چیزوں کو رد کر دیا گیا۔ ایک ہی موقع تھا، ایک ہی بات تھی، کوئی درخواست قبول نہیں کی گئی کہ بس نہ تم یزید کے پاس جا سکتے ہو، نہ لوٹ کے واپس جا سکتے ہو، نہ کسی سرحد پہ جا کے تم شہید ہو سکتے ہو، بس ہمارے ہاتھوں میں عبید اللہ بن زیاد جیسے فاسق کے ہاتھ میں یزید کی بیعت کرو۔ اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوئے۔ اگر یہی بات ہے تو میں پوری طرح سے تیار ہوں، قسمت فیصلہ کرے گی، جو کرنا ہے وہ ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ 10 عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کوفہ والوں نے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوفہ والوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ بعد میں چل کر یہ جب شہید کیا گیا، اس وقت اسی وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیشن گوئی تھی۔ 3 باتیں تھیں، 3 باتوں کو میں اب وقت ہوگا میں کل پیش کروں گا، لیکن یہ بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا کہ کیا کریں، ہم نے ان کو بلایا اور مار دیا، اب ان کو کیا کریں، اب اس کے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اپنا نام سب سے پہلے توابین رکھا، توبہ کرنے والے، توابین رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا، دیکھو جن ہاتھوں سے ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، انہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو سزا دو، جس کو کیا کہتے ہیں، جس کو تعزیہ کہتے ہیں یہ لوگ۔ اسی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں محرم الحرام کے 10ویں تاریخ پہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، تلوار سے کاٹتے ہیں، نہ جانے کہاں کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اپنا پاپ دھلنے کے لیے، کہ جن ہاتھوں سے ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے وہ پاپ دھل جائے، پاپ دھلنے کے لیے یہ غیر شرعی طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے پیچھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے پیچھے، وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے پیچھے جن کا ہاتھ تھا ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پہ یہ چیز ہم سامنے کیوں لا رہے ہیں؟ شیعہ اسلام کا یہ بالکل مخالف ترین فرقہ ہے جو اسلام میں زہر گھولتا ہے، لیکن لوگوں نے اہل بیت کے نام پہ اس کو اپنانا شروع کیا ہے، اور اہل بیت سے مراد کیا سمجھتے ہیں؟ صرف 5 تن پاک جو نام دیے ان کو اہل بیت سمجھتے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اگر کہا میری فیملی سے مراد سب سے پہلے آپ کی فیملی میں آپ کی بیوی آتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اہل بیت
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں ان کی بیویوں کو الگ کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل بیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو داخل کیا ہے، لیکن یہ لوگ بغض سے، اناد سے، نفرت سے اہل بیت میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو خارج کر دیتے ہیں، خاص طور سے سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارج کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہماری خام خیالی ہے۔ اہل بیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیویاں بھی داخل ہیں، ان کے تمام بچے بھی داخل ہیں، جس میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔